دوستو جب آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں گے تو واقعی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اس کے بعد آپ چینل بھی سبسکرائب کریں گے، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو آپ کو آج میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے لگا ہوں، تو واقعے کو پوری طرح جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر اختر پلس یوسفزئی چینل۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے واقعے کو۔ حبیب سود خور۔ حبیب نامی ایک بندہ تھا دوستو جو سود کا دھندا کرتا تھا اور پورے بصرہ میں مشہور تھا حبیب سود خور کے نام سے، کیونکہ وہ سود کا دھندا اتنا زیادہ کرتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ ہی سود خور لگ گیا۔ تو ایک دن حبیب سود خور نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ تو حبیب جب گھر سے نکلا تو ایک دروازے کے پاس گیا، اس نے دستک دی تو اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی کہ کون؟ تو اس نے کہا میں حبیب ہوں اور اپنا ہفتہ وصول کرنے آیا ہوں۔ تو اندر سے عورت نے آواز دی، کہا میرا شوہر آپ کے ہفتے کا انتظام کرنے گئے ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مجبوری میں آ کر ہم نے آپ سے سود لے لیا ہے۔ تو حبیب نے کہا او بی بی، تو مجھے جانتی نہیں ہے کہ جب تک میں اپنا ہفتہ وصول نہیں کر لیتا میں ٹلتا نہیں ہوں، یعنی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنا ہفتہ وصول نہ کر لوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے، یا تو ہم خود آپ کو پہنچا دیں گے یا پھر آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کو ہفتہ دے دیں گے۔ تو حبیب سود خور نے کہا کہ تو مجھے شرافت سے اپنا ہفتہ دے دے، ورنہ میں چلاؤں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھ سے سود لیا تھا۔ اور دوستو یہ میں آپ کو اس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں، یعنی 1350 سال پہلے کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے ابھی 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجبوری میں آ کر انہوں نے سود لے لیا۔ اور قرآن میں اللہ نے سود کا دھندا کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب حبیب نے کہا میں ٹلوں گا نہیں جب تک ہفتہ وصول نہیں کر لیتا تو میں محلے میں ذلیل کر دوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب حبیب گھر سے نکلا تھا تو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس واقعے نے حبیب کے دل کو دہلا دیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا دوستو کہ جب حبیب گھر سے نکلا تھا تو کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے، تو بچوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاؤ کیونکہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پاؤں کی دھول ہم پر پڑ گئی تو کیا پتہ کل جہنم میں ہم بھی ان کے ساتھ جلیں، کیونکہ یہ سود خور ہے اور سود لینے والوں اور دینے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ حبیب نے سوچا کہ اب تو بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت انسان کو بے مروت اور بے غیرت کر دیتی ہے۔ بہرحال حبیب نے اس عورت سے کہا تو ہفتہ دیتی ہے یا میں چلاؤں، تجھے ذلیل کروں؟ تو اس عورت نے کہا میرا شوہر بکری کے پائے اور سر کسی سے ادھار مانگ کر لایا ہے، تو یہ لے جا اور تیرا ہفتہ بھی تجھے پورا ہی ملے گا۔ حبیب بکری کے پائے اور سر لے کر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اس کو اچھے طریقے سے پکاؤ۔ آپ جانتے ہیں جب بکری کے سر اور پاؤں پکتے ہیں تو اس سے کتنی بھینی اور خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ تو یہی خوشبو جب ایک راہ چلتے فقیر کو محسوس ہوئی تو اس نے حبیب سے کہا کہ حبیب مجھے بھی بکری کے پائے اور سر میں سے کچھ کھلا۔ تو حبیب نے کہا یہ اگر میں تجھے دے دوں گا تو امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن ہاں میں فقیر ضرور ہو جاؤں گا۔ تو دوستو کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اے حبیب تو کب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے گا، کب تک ان جرائم میں پڑا رہے گا؟ تجھے چاہیے کہ تو توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو دوستو یہ کہنے کی دیر تھی، بات دل سے نکلی، دل کے ساتھ ٹکرائی، لیکن دوستو ابھی بھی حبیب پر اتنا اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک تو جب چھوٹے بچوں نے وہ کہا تھا کہ حبیب
آ رہا ہے، ہٹو ہٹو، کیونکہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر نہ لگ جائے، پھر ہمیں ہمارا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک یہ فقیر کی بات، ان دو باتوں نے حبیب کے دل کو چکنا چور کر دیا، حبیب کے دل کے شیش محل کو توڑ دیا۔ لیکن دوستو اس نے ان پر جرائم کا ایسا غلاف چڑھا ہوا تھا کہ ابھی بھی کچھ کسر باقی تھی، ابھی بھی کسی کا انتظار باقی تھا۔ تو حبیب کو جب بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی تو حبیب نے ہانڈی رکھی دسترخوان پر اور کھانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ جو بکری کے پائے اور سر تھے وہ سب خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو دوستو جب حبیب نے ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا اور اس نے خون دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے بس بیوی سے کہا کہ اب بہت ہو گئے گناہ۔ جب 3 واقعات ایک دن میں ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں دوستو، تو چاہے اس کے دل پر جتنے بھی غلاف چڑھے ہوں وہ نرم ہو ہی جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی طرح کے واقعات عبرت والے دکھاتا ہے۔ اب صبح سے حبیب کے ساتھ 3 واقعات ہو چکے تھے، ایک بچے والا، ایک فقیر والا اور ایک یہ ہانڈی والا۔ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ حبیب کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو دوستو حبیب نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن تعلق جوڑنے کے لیے بھی مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس وقت کا جو سب سے نیک اور برگزیدہ انسان تھا وہ تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ حبیب جو تھا وہ ان کے دربار میں گیا۔ جب ان کے دربار میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک دربار میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور وعظ و نصیحت چل رہی ہے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک کوئی بھی گنہگار سے گنہگار انسان بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا گنہگار جو ہے حبیب سودخور، اگر وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو جب حبیب کے کانوں میں یہ بات پڑی تو حبیب نے سوچا کہ یہ کیا، میں اتنا بڑا گنہگار ہو گیا ہوں، میں گناہ میں اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ لوگ اب تقریروں میں میرا نام لیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ تو دوستو حبیب سودخور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر کہیے کہ کون توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ اگر حبیب سودخور بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اسی طرح حبیب سودخور نے 3 دفعہ کہنے کو یہ بولا اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دفعہ یہ جملہ بولا کہ حبیب سودخور بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ گواہ ہو جائیں کہ حبیب نے توبہ کر لی ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کون ہے تو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی آپ جس حبیب سودخور کی بات کر رہے تھے میں وہی ہوں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے حبیب، اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ جس سے تو نے سود لیا ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر تجھے نہیں معلوم، یعنی جن جن کے نام معلوم ہیں ان کو تو واپس کرنا پڑے گا، لیکن جن کے نام تجھے نہیں معلوم تو اس کی جگہ تو وہ پیسے جو ہے جتنے بھی تو نے لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ تو دوستو جب حبیب توبہ کر کے واپس جا رہے تھے اپنے گھر تو راستے میں پھر وہی بچے ملے۔ تو جب بچوں نے انہیں دیکھا تو بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ تو دوستو حبیب اجمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ بچے مجھ سے نفرت کرتے تھے اور ابھی ان بچوں کے دل میں میرے لیے اتنی محبت آ گئی ہے۔ تو دوستو پھر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ حبیب اجمی جو تھے، جو پہلے ایک سود خور تھے، وہ کرتے کرتے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بن گئے،
اور جب خلیفہ بنے تو ایک دفعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور جماعت امام حبیب اجمی نے جماعت پڑھائی۔ تو جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے حسن مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس میں نے آج تک جتنی بھی عبادات کی ہیں ان سب کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ موقع تو تم گنوا چکے ہو، کیونکہ اگر وہ 3 رکعت جو مغرب کے فرض تھے اگر وہ تم حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتے تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے تمہاری تمام عمر کی جو عبادات ہیں وہ قبول ہو جاتی۔ تو دوستو توبہ کرنے کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس غفلت بری زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں ذکر و اذکار، نماز، حج وغیرہ عبادات کو ترجیح دیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔